الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ درس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ واقعہ معراج سے کچھ سبق بیان کیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جسے آداب بھی کہہ سکتے ہیں، اسباق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر گزشتہ کئی روز سے بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ کا سفر کیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، تو تمام انبیاء نے بیت المقدس میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا، وہ پہلے گزر چکا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو بطور شکر و تحدث بالنعمت کے طور پر ظاہر کرے تو محمود ہے، اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو اظہار ہے اس کے وجود پر بھی نظر آنا چاہیے، اور اس کا اظہار زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اسے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے وسعت تو بہت دی ہے لیکن اپنی ذات پر بھی تنگی ہے، بیوی بچوں پر بھی تنگی ہے، تو یہ اس نعمت کی تحدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی۔ اس نعمت کا اثر کچھ انسان پر نظر آنا چاہیے۔ ہاں اتنی سی بات اس کے اندر ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو غلام بن کر برتے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھے مکان میں رہے، تو تشکر کی کیفیت، شکر کی کیفیت ہونی چاہیے، شکر کے ساتھ غلام بن کر ان نعمتوں کو برتے۔ ہاں ان نعمتوں کے ساتھ بڑائی
اور کسی کی حقارت یہ دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، جس کو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے پر تعلی کی نظر نہ ہو، دوسرے پر حقارت کی نظر نہ ہو، کہ میں نے ایسا کھایا، میں نے ایسا لباس پہنا، میں ایسے مکانوں میں رہا، میں نے ایسی سواریاں استعمال کی، تو کبھی اس پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی نعمت ہے، تو شکر کے ساتھ اگر آدمی اسے برتے گا تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنے گی، اور شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نعمت کی حفاظت فرمائے گا، اور جتنا جتنا زندگی کے اندر شکر بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، کہ جو اللہ کی نعمتوں کا جیسا شکر آپ نے ادا کیا کوئی انسان ایسا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن کیفیت کیا ہے کہ وہاں سے ادھر سے اگر شکر ہے تو وہاں سے عطا بھی تو ہے، اور ہر عطا کا تقاضا شکر ہے، ہر عطا کا تقاضا شکر ہے۔ تو جتنا بندہ شکر کرتا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرا شکر ابھی ناقص ہے، ابھی کم درجے کا ہے، ابھی مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے تھا، اور زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں سے نعمتوں کا ایک تسلسل دیکھتا ہے۔ تو جب نعمتوں کا تسلسل ہے تو شکر کا تو تسلسل نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، الہ و زاری کرتے تھے، استغفار کی کثرت فرماتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، لمبا لمبا قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، جنت کے درجات کا وعدہ کر لیا، تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہاں سے بڑا ایک اہم سبق بھی ملتا ہے، ایک بڑی نصیحت یہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جنت کے درجات لینے کے لیے، فلاں کام کے لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، نہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ بہت سے کام ہمیں صرف شکر گزاری کے لیے کرنے چاہیے، شکر گزاری کے لیے، کیونکہ جو کچھ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے وہ سب کچھ ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہماری قابلیت اور صلاحیت سے بڑھ کر ہوتا ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ اس نے آج اگر نماز پڑھی ہے تو آج اسے رزق دے دو، آج اس نے میری عبادت کی ہے تو آج اس کو رزق دے دو، اور آج اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی رزق کے اندر کمی کر دو۔ اللہ تو ایسا نہیں کرتا۔ تو جب اللہ ایسا نہیں کرتا تو ہم صرف ثواب کے لیے، جنت کے لیے، ٹھیک ہے کرنی چاہیے نیکی، لیکن ہماری نیکی کے اندر کوئی حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو ہم ایک شکر کی کیفیت کے ساتھ وہ حق ادا کریں کہ نہیں، ہمارے رب کا ہم پر حق ہے اور اس کی شکر گزاری کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں، شکر گزاری کے لیے۔ تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو پتہ چلا کہ ثواب کے لیے، جنت کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نیکی کرنا، کوئی کام کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، کرنا چاہیے۔ کس لیے کر رہے ہیں جی؟ ثواب ملے گا۔ کس لیے کرتے ہو؟ جنت ملے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن کوئی کام ایسا بھی تو کرنا چاہیے جو صرف شکر گزاری کے لیے ہو، صرف شکر گزاری کے لیے ہو۔ تو اس لیے شکر جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور جتنے بھی باطن کے اندر انسان کے رذائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان باطن کی رذائل کی جڑ اگر کٹتی ہے وہ شکر سے کٹتی ہے۔ تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، ناشکری ہے، بے صبری ہے، جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کی جڑ اگر کٹتی ہے تو وہ شکر سے کٹتی ہے، کیونکہ شکر بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تحدیث نعمت ایک الگ چیز ہے،
ریا، دکھلاوا، نام و نمود اور شہرت ایک الگ چیز ہے۔ آج بہت سے لوگ شادی بیاہ کی تقریبات کرتے ہیں۔ اب جیسے اب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ شادیاں تو اب بھی ہوئیں، اس زمانے میں بھی ہوئیں، ہم نے بھی یہاں پہ نکاح پڑھا ہے۔ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، کتنی سادگی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، کتنی سادگی کے ساتھ ولیمے ہو رہے ہیں۔ آج بھی یہ نہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر شادیاں رکی نہیں ہیں، کم تو ہو گئیں لیکن شادیاں رکی نہیں ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ اور ایسی تصویریں بھی آئیں سوشل میڈیا پر کہ دولہا دلہن کو بائک پر بٹھا کر خود ہی رخصتی کر کے لے جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایسا ممکنات میں سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ جو کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ تحدیث نعمت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریا، دکھلاوا، معاشرے کے اندر بڑا بننا نام کے لیے ہوتا ہے، نام کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کام نام کے لیے کیا جائے، شہرت کے لیے کیا جائے، نمود کے لیے کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی۔ کیسی کیسی خرافات ہیں شادی بیاہ کی تقریبات میں، کس قدر پیسے کا ضیاع ہے۔ جب اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ اپنی مدد کو نکال دیتا ہے، اپنی مدد کو ہٹا لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ روتے رہتے ہیں۔ پھر 20 سال گزر جاتے ہیں، لوگوں کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، روتے ہیں۔ کیا ہے کہ جی شادی کا پچھواڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو بھاری کس نے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو بہت ہی آسان طریقے بتائے تھے کہ جو ایجاب و قبول ہے، اس ایجاب و قبول میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اصل کام تو وہی ہے۔ یعنی اس عبادت کو شریعت نے اتنا آسان رکھا ہے کہ جس میں کچھ خرچ نہیں ہے۔ ایجاب و قبول میں کیا خرچ ہے؟ کوئی خرچ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ کیسے پڑھایا؟ کہ دولہا بھی اس محفل کے اندر موجود نہیں تھا، دولہا بھی موجود نہیں۔ آج تو بارات کا انتظار کیا جاتا ہے، اور بارات جب تک وہ ڈھول باجے کے ساتھ نہ آئے، دھم دھڑکے کے ساتھ نہ آئے، وہ بارات نہیں کہلاتی۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی عقل میں نہیں آتی۔ اچھے اچھے نمازی دیندار لوگ بھی بارات کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے کسی نے باندھ دیا ہے پیچھے چل رہے۔ بھائی تم کیوں چل رہے ہو پیچھے؟ کوئی تو ایسا ہو کہ اس کا بائیکاٹ کرنے والا ہو، اس کو چھوڑنے والا ہو کہ جاؤ ہم نہیں جاتے اس کے ساتھ، جس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہو، اللہ کا غضب جس کے اوپر برس رہا ہو، اور اس کے پیچھے پیچھے جانا تو خود بھی اس لعنت کو سمیٹنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بڑھ کر آپ کی لخت جگر، نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ کے دل کا ٹکڑا، اس سے بڑھ کر کائنات کی کون سی بیٹی ہوگی؟ لیکن آپ نکاح کیسے پڑھا رہے ہیں کہ دولہا بھی موجود نہیں ہے؟ کہا جی علی وہ بازار میں مزدوری کر رہے ہیں کہ جا کر پیغام دے دو میں نے نکاح پڑھا دیا، وہ قبول کر لیں۔ تو نکاح یہاں پڑھایا، قبول جہاں کے وہاں انہوں نے بازار میں کیا، نکاح ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ میاں نکاح تو پڑ گیا، اب تو اگر دولہا آئے گا تو رخصتی ہوگی۔ کوئی دولہا کا انتظار نہیں، بس اپنی خادمہ جو تھی ام ایمن کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی کو بھیج دیا علی کے گھر پر، یہ رخصتی ہو گئی۔ اور کچھ تھوڑا سا سامان دیا، وہ اس لیے دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، بچپن سے آپ کے ساتھ تھے، کچھ تھوڑا سا سامان دے دیا۔ آج جیسے جہیز نہیں دیے، کہ آج تو جہیز دیے جاتے ہیں یا مانگے بھی جاتے ہیں، منہ سے تقاضے ہوتے ہیں کہ کیا ملے گا، گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، بائک ملے گی نہیں ملے گی، بڑی بڑی چیزوں کا سوال ہوتا ہے، فلیٹ ملے گا نہیں ملے گا، بڑی بڑی چیزوں کا سوال ہوتا ہے۔ ارے بھائی یہ کو مرد کی مردانگی ہے، مرد کو تو اپنی قوت بازو کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج کیوں بنوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ صرف نام و نمود کے لیے، تفاخر کے لیے، شہرت کے لیے لمبی چوڑی دعوتیں کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ولیمے کرتے ہیں،
تو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، بلکہ اس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ اسی محلے میں، اسی پڑوس میں ایسی بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں کہ جس کے ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ جو ایسی دھوم دھام سے شادی کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ غریب کی بیٹی بیٹھی رہ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے باپ کے پاس جہیز نہیں ہے دینے کے لیے، وہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، بلکہ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ دے دیں، چھپا کر دے دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن یہ جو پہلے ہوتا تھا، کہ اب بھی بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ شامیانے لگا کر سامان پھیلایا جاتا ہے، پوری پوری گلی اور سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے۔ کیا ہے کہ جی لوگ آ رہے ہیں کہ لڑکی کو سامان دیا جا رہا ہے، تو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا کچھ تم ساز و سامان دیتے ہو اور اس کو دکھاتے ہو، تو یہ تو بتاؤ کہ اس سب چیزوں کے اندر وہ سامان زیادہ قیمتی ہے، تمہاری بیٹی زیادہ قیمتی ہے؟ کون زیادہ قیمتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بیٹی زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس بیٹی کو تو تم نے ایسے پالا تھا کہ اسے ایک ایک لقمہ بھی دوسروں سے چھپا کر کھلایا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ کتنی احتیاط سے اسے پالا، کتنا چھپا کر اس کو پالا، کتنا دوسروں کی نظروں سے اس کو بچایا۔ تو اور جب اس کی اتنی تم نے حفاظت کی، آج وہ اتنی بے وقت ہو گئی کہ آج اس کو جو سامان دے رہے ہو وہ سب کو دکھا کر دے رہے ہو، تو کیا مطلب کوئی بیٹی پر آپ احسان کر رہے ہو؟ یہ کوئی بیٹی پر احسان نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بیٹی پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اب پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تحدیث نعمت نہیں ہوتا، یہ صرف ریا، نمود اور دکھلاوا ہوتا ہے، دکھلاوا ہوتا ہے۔ آج کیسی شادیاں ہو رہی ہیں، لوگ سیدھے ہو گئے۔ اس کرونا وائرس کے آنے سے جہاں بہت سی مشکلات بڑھی ہیں، تو وہاں پر بہت سی چیزوں کے اندر خیر بھی آئی ہے، خیر بھی آئی ہے۔ سارا ماحول یہ صاف ہو گیا، آلودگی دنیا سے ختم ہو گئی، نئے نئے قسم کے پرندے آنے لگے، نئی نئی آوازیں آنے لگیں، ہوا کے اندر تازگی پیدا ہو گئی، آج کھلا اور صاف سانس انسان کو مل رہا ہے۔ بہت سی خیر بھی آئی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کے اندر کتنی خیر ہے اور کس چیز کے اندر کتنا شر ہے۔ بظاہر ہمیں یہ شر نظر آتا ہے کرونا وائرس، لیکن اس کے ساتھ خیر بھی بہت بڑی آئی ہے کہ ایسے ایسے پرندے واپس لوٹ آئے اور ایسے ایسے جانور لوٹ آئے کہ جن کو دیکھنے سے لوگوں کی آنکھیں ترس گئی تھیں، وہ ساری چیزیں لوٹ آئی ہیں۔ دریاؤں کے پانی جو ہے وہ صاف ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، آلودگی کم سے کم جا رہی ہے، دریا اور سمندر صاف ہو گئے۔ تو کیا دریا اور سمندر کی جو مخلوقات ہیں ان کو امن نہیں ملا؟ اس فضائی پرندوں کو کیا امن نہیں ملا؟ اس کرونا وائرس سے ان کو امن ملا ہے، ورنہ کتنا انسان گندگی پھیلاتا ہے، کتنا آلودگی پھیلاتا ہے، اس انسان کے وجود سے کتنی خرابیاں ہیں، پھر یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو بہرحال اس سے بڑی خیر بھی آئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادیاں اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو جیسی آج اگر ہو رہی ہیں ایسی ہمیشہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بس صرف اتنی سی بات ہے کہ آدمی صرف وہ جو ایک ناک کے لیے جو کام کرتا ہے نا، کہ ناک نہ کٹ جائے، بس اس ناک کو پہلے سے ہی کاٹ کے الگ رکھ دے، پھر کیا، پھر تو کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ناک چھوٹی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، اور بعض جگہ پہ خواتین مردوں کو جو ہے وہ ورغلاتی ہیں کہ اگر بڑی دعوت نہیں تو کیا ہوگا، بڑا ولیمہ نہ کیا تو کیا ہوگا، کیا آسمان گر پڑے گا، کیا دنیا جو ہے آگے پیچھے ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ ارے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر کا نکاح ایسی سادگی سے ہوا، تو پھر بھائی ہماری بیٹیوں کی حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آپ تو دو جہاں کے سردار ہیں کہ وہاں تو فرشتے بارات کے اندر آ سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، جنت سے سواری لائی جا سکتی تھی، لیکن کر کے بتا دیا کہ دیکھو ایسے شادی ہوتی ہے، ایسے نکاح ہوتا ہے، ایسے رخصتی ہوتی ہے۔ اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اس کی نعمت کا اثر اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، پھر وہاں پہ بخل نہیں ہونا چاہیے،
لیکن وہ فخر کے ساتھ نہیں، نام و نمود کے ساتھ نہیں، تکبر اور بڑائی کے ساتھ نعمت کا استعمال نہیں، بلکہ غلام بن کر نعمت کو برتنا چاہیے۔ اور غلام بن کے برتنے کا راستہ یہی ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا فضل ہے۔ کتنا اللہ کا شکر ہے، اللہ کیسے کھانے لذیذ عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، دسترخوان پر کھانا پکا پکایا آ جاتا ہے۔ کتنے شکر کے ساتھ کھانا چاہیے، ایک ایک لقمے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کس طرح سے تمہیں کھانا کھلا دیا، ورنہ ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے لوگ کتنے مارے پھرتے ہیں۔ تو شکر جو ہے وہ زندگی کے اندر غالب ہونا چاہیے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی بہت سے کام صرف شکر گزاری کے لیے کرنے چاہیے، صرف شکر گزاری کے لیے، اس میں کسی ثواب پر نظر نہ ہو، کسی جنت پر نظر نہ ہو، کسی اور فائدے پر نظر نہ ہو، صرف اس لیے کہ بس اپنے رب کی نعمت کا میں شکر ادا کروں، اپنی رب کی نعمت کا شکر ادا کروں۔ تو تحدیث نعمت کا ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ نعمت کے مل جانے کے بعد اللہ نعمت کو زوال سے بچائے، اور اگر کبھی نعمت ملنے کے بعد نعمت میں زوال آتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کسی کی نعمت کو دے کر چھینتا نہیں ہے، واپس نہیں لیتا۔ اگر نعمت کے اندر زوال آتا ہے، قلت اور دقت آتی ہے، اپنی شامت اعمال سے آتی ہے، کہ جہاں پر نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، جیسے میں نے مثال دی، بعد میں روتے ہیں کہ جی شادی کا پچھواڑا بھاری تھا، تو کس نے کہا تھا 50 لاکھ اور 1 کروڑ شادی پہ خرچ کرو؟ کیوں سادہ کام نہیں کیا تھا؟ کیوں اتنی بڑی بڑی دعوتیں کی تھیں؟ ارے سادہ کام کرتے، کم خرچ میں گزارا کرتے، اور اتنا ہی اگر تمہیں خرچ کرنے کا شوق تھا تو وہ پیسہ کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، صدقہ جاریہ میں خرچ کر دیتے، لیکن نام و نمود کے لیے تو خرچ نہ کرتے کہ پیسہ بھی ضائع کیا اور فائدہ بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اگر کسی غریب کی مدد کرتے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیتے، کتنا اللہ کا کہ یہاں قرب حاصل ہوتا، کتنا فائدہ ہوتا، اور کتنی نعمتوں کی حفاظت ہوتی، اور کتنی نعمتوں کے اندر برکت ہوتی۔ لیکن نہیں، بس یہی ہوتا ہے کہ بس اس وقت آنکھوں پر ایسی پٹی بن جاتی ہے، اور آنکھوں سے کیا اندھا ہوتا ہے؟ دل کا اندھا ہوتا ہے، دل سے اندھا ہوتا ہے، کہ اسے یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ کاش کہ اگر میں یہاں پر تھوڑا سا ہاتھ کو روک لوں تو اس روکنے کا فائدہ کسی اور کو پہنچا دوں۔ لیکن نہیں، اس وقت آدمی بس جذبات میں ہوتا ہے، اور لوگ بھی چڑھاتے ہیں، گھر کی خواتین بھی کہتی ہیں میاں، کوئی کہتا پہلا کام ہے، کوئی کہتا آخری کام ہے، بس کوئی پہلے کے اندر ذبح ہو جاتا ہے، کوئی آخری کے اندر ذبح ہو جاتا ہے، اور آگے پھر اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر سکیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکیں، پھر اتنی حیثیت باقی نہیں رہتی، جبکہ اصل فکر تو آخرت کی کرنی چاہیے۔ ارے بھائی، اولاد اگر جوان ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مستقبل اس کے ساتھ ہے، اپنے مستقبل کے لیے وہ خود محنت کرے، اور جو ماں باپ ساتھ دے سکتے ہیں وہ ان کو دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ صرف سب کچھ ان کے لیے کرے اور آگے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کرے۔ بہت سے لوگ اپنی جمع پونجی اس طرح لٹا کے چلے جاتے ہیں، شادی بیاہوں میں، فضولیات میں، اور آخرت کے لیے کچھ کر کے نہیں جاتے، اور اولاد بعد میں عیش تو کرتی ہے لیکن ماں باپ کو پیچھے کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی نہیں بخشتا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اعتدال کے ساتھ، اور اپنی چادر کے اندر رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، چادر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور حرص و ہوس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کا مکان بڑا ہے اور میرا مکان چھوٹا ہے۔ ارے بھائی، یہ سوچو کہ جیسا بھی ہے تو صحیح، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ فلاں ایسا کھاتا ہے اور میں کیسا کھاتا ہوں؟ ارے بھائی، جیسا بھی کھاتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے، جیسا لباس بھی مل رہا ہے شکر ہے کہ اللہ پہنا رہا ہے۔ تو اپنی نعمت حاصلہ موجودہ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ کون کیسا ہے، قطع نظر اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی نظر کو ہٹا لینا چاہیے کہ کون کیسا ہے۔ بس جو نعمت آج ہمیں حاصل ہے، نعمت حاصلہ موجودہ، اس پہ شکر کرتا چلا جائے، پھر دیکھ اللہ کیسے نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور اگر ہم دوسروں کے اندر الجھتے رہے، دوسروں سے موازنہ کرتے رہے،
تو کبھی نعمت کی قدردانی دل کے اندر نہیں آئے گی، اور جب ناقدری دل کے اندر ہوگی تو پھر نعمت میں زوال ہوگا، نعمت میں ترقی نہیں ہوگی۔ اس لیے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو نعمت حاصلہ موجودہ ہے اس کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھو۔ میری حیثیت سے زیادہ ہے، میں تو اس کے قابل بھی نہیں، یہ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ بس جب اس پر تو اللہ سے راضی ہو کہ یہ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، میری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی، جب اللہ سے تو راضی ہوگا اللہ تجھے کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ لیکن اگر دل میں یہ شکوہ شکایت رہی کہ میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس کیوں نہیں، ایسا کھانا نہیں، ایسا لباس نہیں، ایسا مکان نہیں، ایسی سواری نہیں، ایسی اولاد نہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، اور اللہ کسی کے اعتراض کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا میں راضی رہے، رضا بالقضا، کہ جو بھی وہاں سے قضا کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو بندے کی جانب سے کیا ہو، رضا ہو۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں راضی، جو تو کھلائے تو میں راضی، جو پہنائے تو میں راضی، جیسے مکان میں رکھے تو میں راضی۔ تو یہ رضا بالقضا ہونی چاہیے، اعتراض دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ رضا بالقضا ہوتی ہے تو اللہ ترقی کے راستے کھول دیتا ہے۔ کھولنے والی ذات تو اللہ کی ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس وقت تک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑی مزیدار زندگی ہے، پر لطف زندگی ہے، پر کیف زندگی ہے۔ اور ذرا اس سے ہٹ کر آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے، کرکری زندگی ہے، بد مزہ زندگی ہے، پریشانیوں کے ساتھ ہے، اور وہ پریشانیاں ایسی کہ پریشانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن ہے کیا کہ خود تراشیدہ، خود پیدا کردہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود انسان پیدا کرتا ہے۔ بیٹھے بیٹھائے دماغ میں کھجلی آ جاتی ہے کہ جی میرا کھانا ایسا کیوں نہیں، میرا لباس ایسا کیوں نہیں، میری اولاد ایسی کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ خود تراشیدہ ہوتا ہے، خود پیدا کردہ ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، انسان خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس لیے شکر گزاری جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت سے کام صرف اللہ کی شکر گزاری کے لیے کرنے چاہیے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی بہت سے کام صرف اور صرف شکر گزاری کے لیے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما،
یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اپنی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ نعمتوں کی قدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، یا اللہ جو نعمتیں بھی آپ نے ہمیں عطا فرمائیں اے اللہ تو اس پر ہمیں راضی رہنے والا بنا، یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی دل سے نصیب فرما، ہر قسمی ترقیات سے یا اللہ مالا مال فرما، اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما، یا اللہ ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو معمور و منور فرما، آپ کی سچی محبت اور معیت یا اللہ ہمیں عطا فرما، آپ کی کامل اطاعت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں کبھی محروم نہ فرما، یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، اے اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ اس مشکل کی گھڑی میں یا اللہ تو ہی سب کا مددگار ہو جا، اے اللہ تیری مدد کے ہم محتاج ہیں، اپنی مدد کو ہمیشہ ہم سب کے شامل حال فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اس وبا کو سارے عالم سے دور فرما، اس کے مضر اثرات سے بچا، نقصانات سے بچا، اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، حفاظت کرنے والا نہیں، یا اللہ ہم محتاج ہیں، سائل ہیں، بھکاری ہیں، یا اللہ تجھ سے ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیری عطا کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے یا اللہ ہم محتاج ہیں، تیرے عفو درگزر کے محتاج ہیں، یا اللہ تو ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہر جانب سے حفاظت فرما، اپنی حفاظت کے حصار میں یا اللہ تو سب کو لے لے، یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ تو بعافیت اس کی تکمیل فرما، اس ماہ مقدس کی کامل برکات یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ یہ آج رمضان نصف ہم سے رخصت ہو گیا، اے اللہ جو کچھ بھی کیا تیری توفیق سے کیا، یا اللہ یہ صیام، یہ قیام، یہ تلاوت قرآن، یا اللہ سب تیری توفیق سے ہے، بے تیری تائید اور توفیق کے کچھ نہیں ممکن کہ ہم سے ہو سکے، اے اللہ یہ توفیق آئندہ بھی ہمارے شامل حال فرما، تیری توفیق پر یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہم نکمے ناکارہ اپنا فضل فرمایا، یا اللہ یہ نصف مہینہ عافیت کے ساتھ گزر گیا، اے اللہ بقیہ رمضان کی برکات بھی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما، ایک ایک لمحے کی یا اللہ قدردانی عطا فرما، ایک ایک سجدے کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا، ایک ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، اے اللہ یا اللہ تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، سب کی مشکلات کو جانتا ہے، یا اللہ سب تجھ ہی کو پکارتے ہیں، اے اللہ تو سب کی مدد فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال جائز روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما، بے لباسوں کو لباس عطا فرما، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ عطا فرما، اے اللہ سب کے سروں پہ صاحبان کو قائم فرما، سب کے سروں پر یا اللہ صاحبان کو قائم فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، اے اللہ تو ہی سب کا کفیل ہو جا، اے اللہ ہم تو محتاج ہیں، تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما،
آخری عشرے کا اعتکاف بھی آسان فرما، اس کے اسباب بھی پیدا فرما، ہر قسم کی موانع اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما، ہماری مسجدوں کو یا اللہ مصلین سے، یا اللہ معتکفین سے، ذاکرین سے آباد فرما، یا اللہ حرمین کے راستوں کو بھی کھول دے، حرمین کو یا اللہ حجاج سے، معتمرین سے آباد فرما، یا اللہ ان رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ ان رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں کا، راحتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ زندگی ذکر و فکر والی عطا فرما، اپنے استحضار والی عطا فرما، موت بھی اپنے دھیان اور استحضار والی عطا فرما، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرما، اپنی ملاقات کا شوق یا اللہ عطا فرما، موت کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، موت کی وحشت سے یا اللہ حفاظت فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کی حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق تو نہیں ہے، یا اللہ بلا استحقاق کے تجھ سے سوال ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، تیرے فضل کا سہارا ہے، تیرے فضل سے امید ہے، یا اللہ تو اپنے بندوں کی امیدوں کو قائم رکھنے والا ہے، اپنے فضل سے ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، اے اللہ ہم دنیا کی نعمتوں کے بھی محتاج، آخرت کی نعمتوں کے بھی محتاج، یا اللہ نہ یہاں کی نعمتوں سے مستغنی نہ وہاں کی نعمتوں سے مستغنی، اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ جو اس کرونا کے متاثرین ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں ہیں، وینٹیلیٹر میں ہیں، یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ دبئی میں ہمارے کاشف کے ماموں یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما، ان کے تمام اہل خانہ کو یا اللہ صحت اور عافیت عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ سب کو گھروں کو لوٹنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیشہ قبول فرما، ہمیشہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا رب۔